شیطان نے ابتدا ہی سے شمالی اطراف کا انتخاب کیا اور وہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ متی 4 باب اور لوکا 4 باب میں یسوع کی آزمائش کرتے ہوئے شیطان اسے ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی تمام سلطنتیں اور مال و دولت اسے دکھایا اور کہا، یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ دنیا کے دولت اور فوجی طاقت کے بڑے مراکز شمال ہی کی طرف ہیں۔ چین، روس، ڈنمارک، ناروے اور جرمنی کرۂ ارض کے انتہائی شمال ہی میں واقع ہے، اور یہ دولت، ٹیکنالوجی، تجارت اور فوجی طاقت کے دیو ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی لہر انہی ممالک سے اٹھی تھی۔ یہاں دیے ہوئے نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب ممالک شمال میں واقع ہیں اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک روس ہے۔ بس شیطان کا یہ دعویٰ کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے درست تھا۔ اس نے ان ممالک کی سیاسی، معاشی، تکنیکی اور عسکری طاقتوں کو دنیا کی تباہی کے لیے استعمال کیا ہے، اور حزقیل 37 باب کے مطابق تیسری عالمی جنگ بھی شمالی اطراف ہی سے اٹھے گی، جس پر ہم کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ہندوستانی، مصری، بابلی، یونانی اور رومی مذاہب میں بت پرستی کے باوجود خدا کا تصور موجود تھا، خواہ وہ دیوتاؤں ہی کی صورت میں تھا۔ لیکن تاریخ عالم کی سب سے بڑی گمراہی ابلیس نے شمالی ممالک ہی میں پیدا کی، جس نے خدا کے وجود کا ہی انکار کر دیا۔ اس گمراہی کا نام ہے اشتراکیت یا کمیونزم، جس کا آغاز روس سے ہوا اور دیگر ممالک میں بھی پھیل گیا۔ یہودا اور یروشلم پر بابل کے تباہ کن حملے کو بھی خدا نے شمال سے منسوب کیا۔ یسایہ 14 باب 31 آیت میں لکھا ہے، اے پھاٹک تو واہ ویلا کر، اے شہر تو چلا، اے فلسطین تو بالکل گداز ہو گئی، کیونکہ شمال سے ایک دھواں اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا۔ یسایہ 41 باب 25 آیت میں کہا گیا، میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے، وہ آ پہنچا، وہ آفتاب کے مطلع سے ہو کر میرا نام لے گا اور شہزادوں کو گارے کی طرح لتاڑے جیسے کمہار مٹی گوندتا ہے۔ تواریخ اور بائبل مقدس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا فوجی نظام نمرود نے بابل سے شروع کیا۔ پیدائش 10 باب 8 سے 12 آیت میں یہ واقعہ بیان ہے، اور اس نے خدا کے خلاف علانیہ بغاوت کی اور دنیا کا سب سے پہلا شیطان کی پرستش کا مرکز یعنی بابل کا برج بنانا شروع کیا۔ اسی طرح ریاست ہائے متحدہ امریکہ بھی بر اعظم امریکہ کے شمالی حصے ہی میں واقع ہے، جو دنیا کی 30% معیشت اور بے پناہ فوجی طاقت کا مالک ہے۔ مصر اگرچہ خط استوا کی جنوب میں واقع ہے، کبھی یہ بھی دنیا کی ایک بڑی طاقت رہا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ بھی بر اعظم افریقہ کے انتہائی شمال ہی میں واقع ہے۔ اس طرح یہ دیگر افریقی ممالک کے مقابلے میں شمالی علاقہ ہی تھا۔ اس کو بھی ابلیس نے خدا کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے پوری قوت سے استعمال کیا۔ جب یسایہ 14 باب میں ابلیس نے خدا سے بغاوت کرنے کا منصوبہ سوچا تو اس نے اپنے دل میں کہا تھا، میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ شمالی نصف کرہ خشکی کے زیادہ بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ نقشے میں ملاحظہ کیجئے کہ تقریباً پورا ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ، یہ سب کا سب شمالی نصف کرہ میں آتا ہے، جبکہ جنوب کی طرف بر اعظم افریقہ ہے۔ اگرچہ وہ رقبے کے لحاظ سے ایک بڑا بر اعظم ہے، لیکن اس کی آبادی بہت ہی کم ہے۔ اسی طرح دوسرا بر اعظم جنوب کی طرف آسٹریلیا ہے، تو آسٹریلیا کی آبادی بھی کوئی قابل بیان نہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے 2 ممالک چین اور بھارت شمالی نصف کرہ میں آتے ہیں۔ دنیا کی زیادہ تر انسانی آبادی اسی شمالی نصف کرہ میں ہے،
جبکہ جنوبی نصف کرہ کے زیادہ تر حصے میں سمندر ہے۔ جنوبی حصے میں غریب اور غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں، حتیٰ کہ انتہائی جنوب میں پائے جانے والے بر اعظم آسٹریلیا میں جانوروں کی بھی ایسی نسلیں پائی جاتی ہیں جو ارتقائی لحاظ سے کم تر درجے کی۔ دنیا کے زیادہ وسیع اور بلند ترین پہاڑی سلسلے بھی شمالی نصف کرہ ہی میں پائے جاتے ہیں، جیسے بر صغیر اور چین کے درمیان کوہ ہمالیہ کا سلسلہ، جس میں دنیا کی بلند ترین دو چوٹیاں ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 واقع ہیں۔ اسی پہاڑی سلسلے کے مغرب میں کوہ ہندوکش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو پاکستان کے شمال مغربی حصے اور پورے افغانستان میں پھیلا ہوا ہے۔ زمین کی مقناطیسی لہریں قطب شمالی سے کرہ زمین میں داخل ہوتی ہیں اور پورے سیارے کے اندر سے گزر کر قطب جنوبی سے خارج ہوتی ہیں۔ جنوب سے گھوم کر یہ پھر قطب شمالی پر مجتمع ہو جاتی ہیں اور دوبارہ پہلا ہی چکر دہرایا جاتا ہے۔ اس ترتیب کے باعث مقناطیسی طاقت کے سمٹنے یا مجتمع ہونے کا عمل تو قطب شمالی پر ہوتا ہے، جبکہ جنوبی قطب پر اس طاقت کے بکھرنے کا عمل واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ مقناطیسی قوت کی لہریں اپنی اس سمت کے باعث خلا سے آنے والے تمام برقی اور مقناطیسی ذرات کو مجتمع کر لیتی ہیں، جس کے سبب قطب شمالی پر اکثر رنگ برنگی روشنیوں کے جھماکے ہوتے رہتے ہیں، جنہیں سائنسی زبان میں آرورا کہتے ہیں۔ دی ہوئی تصویر میں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یعنی قطب شمالی زمین کی مقناطیسی قوت کا مرکز خاص ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتے ہوئے ایک بہت بڑا چکر کاٹتی ہے، لیکن اس مداروی گردش کے ہر لمحے میں یہ اپنے شمالی قطب کو ہر وقت قطبی ستارے کی سیدھ میں رکھتی ہے، اور یوں سورج، چاند اور دیگر تمام اجرام فلک قطبی ستارے کو مرکز بنا کر اس کے گرد گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ بس شمالی حصے کو اپنا تخت بنا کر شیطان کائنات کا مرکز اور طاقت کا سربراہ بننا چاہتا تھا۔ باب 13 آیت میں جو اس نے خواہش کی تھی کہ وہ شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھے گا، اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شمالی ممالک کی بہت سی قوموں کو اپنے ماتحت لا کر ان کا حکمران بنے گا، اور تاریخ کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آغاز سے لے کر کامیابی سے ایسا کیا ہے۔ عزیزو، آئیے خدا کی فرما برداری میں خود کو ترقی دیں۔ شیطان نے ہمیشہ انسان کو اپنے زیر عتاب رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اب وہ زیادہ زور و شور سے مصروف کار ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے۔ مکاشفہ 13 باب کے مطابق وہ وقت آنے والا ہے جب شیطان ہمارے چلنے پھرنے، کھانے پینے اور خرید و فروخت کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لے گا۔ اس برے وقت سے بچنے کے لیے آئیے خدا کے تابع ہو جائیں اور دشمن ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ ہم سے دور بھاگ جائے گا، اور اس کے خلاف غالب آنے والوں کے لیے ہی ہمیشہ کی زندگی اور انعامات کے وعدے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عرض رسا ریورنڈ فاروق انجم۔ کال اور واٹس ایپ +92 301 7697 037۔